اگر تو حرامی نہیں ہے، تیرے نطفے میں پڑوسی کا نطفہ شامل نہیں، تیرے پیدائش میں تیرے پڑوسی نے اگر محنت نہیں کی تو کتاب دکھانا۔ ہماری تو یہ دعا ہے، ہم اپنے آقا کی بارگاہ کے گستاخ نہیں ہو سکتے۔ میں نے آقا کے بارے میں نہیں توہین کی، میں نے کسی ولی کے بارے میں نہیں کہا، میں نے دیوبند اور اہل حدیث کے ملاؤں کے بارے میں کہا۔ تو پیٹ میں درد ہو جاتا ہے پل پل ہو کے کہ یار کیا ایسی تقریریں کرتے ہو یار، کیوں بولتے ہو؟ لیکن جب یہ وہابی خبیث مولوی ہمارے بڑے بڑے بزرگوں کی توہین کرتا ہے تب یہ پل پلوں کے پیٹ میں درد نہیں ہوتا۔ سرکار غوث پاک کون ہے بھائی؟ تمام اولیاء کے سردار ہے۔ ذرا دیکھیے غوث پاک کے بارے میں کتنی سخت توہین کی ہے اس نے۔ درود شریف پڑھیں آپ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستان سے کتاب لے کے سیرت غوث، ایک کتاب میں پاکستان گیا، پاکستان سے کتاب لے کے سیرت غوث پاک پاکستان سے چھپی ہے، پاکستان سے کتاب لے کے سیرت غوث پاک پاکستان سے چھپی ہے، پاکستان سے کتاب لے کے سیرت غوث پاک پاکستان سے چھپی ہے۔ ارے جب پڑھ کے میں دنگ رہے، بڑے پیر صاحب اپنی ماں کے پیٹ میں، اور آواز سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ پاکستان گیا بولتا میں، وہاں سے میں نے کتاب لائی، کتاب کا نام کیا ہے؟ سیرت غوث پاک۔ آپ سنیے، جنگل میں ان کی ماں 7 مہینے کا حمل، ابھی 2 مہینے باقی ہے، اور ماں جنگل میں۔ کوئی پوچھے گا ماں جنگل میں کیوں گئی؟ چپ۔ اس پوزیشن میں ڈاکٹرنی نرس یہ کہتی ہے کہ نہیں آرام کرو، لیکن وہ صاحب گئے کہاں؟ جنگل میں گئی ان کی ماں۔ بڑے پیر صاحب کی ماں پر کسی نے غلط نظر ڈال دی کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ بڑے پیر صاحب ماں کے پیٹ میں آگ بلو رہا ہے، کمینہ میری ماں پہ غلط نظر ڈال رہا ہے، یعنی وہ ان اندر دیکھ رہے ہیں کہ یہ بری نظر ڈال رہا ہے۔ اور جب وہ آیا اور ماں کے کپڑے پھاڑنے ہیں عزت لوٹنے کے لیے، اور جب وہ یہ جملے سن رہے ہیں آپ، میں سنانا بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ اب اس کے ایسے لوگوں کے لیے کیا الفاظ استعمال کروں میں؟ بولو یار۔ اب میں سنا دیتا ہوں اپنے جملے میں، سن لو اس کو۔ چلو اب سنیں گے نہیں تو پھر سمجھو گے کہاں سے یار، یہ بھی تو مجبوری ہے کہ پوری نہیں سنائیں گے تو بولیں گے پتہ نہیں کیا بتا رہے تھے، کچھ پلے نہیں پڑا۔ بڑے پیر صاحب ماں کے پیٹ میں آگ بلو رہا ہے، کمینہ میری ماں پہ غلط نظر ڈال رہا ہے، یعنی وہ ان اندر دیکھ رہے ہیں کہ یہ بری نظر ڈال رہا ہے۔ اور جب وہ آیا اور ماں کے کپڑے پھاڑنے ہیں عزت لوٹنے کے لیے، اور جب وہ آیا اور ماں کے کپڑے پھاڑنے ہیں عزت لوٹنے کے لیے، تو بڑے پیر صاحب ماں کے پیٹ سے تلوار لے کے باہر نکلے۔ یہ کرامت ہے، کرامت۔ اور بڑے پیر صاحب ماں کے پیٹ سے تلوار لے کے باہر نکلے، قتل کر دیا اس آدمی کو، مار ڈالا، پھر ماں کے پیٹ میں گھس گئی۔ میں یہ کتاب پڑھ رہا تھا اسی ٹاٹا ہاسپٹل میں، میرا چچیرا بھائی بیمار تھا کینسر کا، میں اس کتاب کو پڑھ کر اپنا ٹائم پاس کر رہا تھا، تو میرا دوست کہنے لگا مولوی صاحب جب وہ نکل ہی گئے تھے تو گھسنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں نے کہا کورس پورا کرنے گئے تھے بھی کورس کمپلیٹ نہیں ہوا۔ یہ کرامت ہے، پنگا لے رہے ہو تو کیا بول رہا ہے معلوم ہے؟ سیرت غوث پاک کتاب آتی ہے بولتا، اور وہ ملتی ہے کہاں؟ پاکستان سے میں لایا، اس کو میں پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ غوث پاک کی ماں حمل سے تھی، 7 مہینے کا حمل تھا، غوث پاک اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، ان کی ماں جنگل میں اکیلے نکل گئی۔ تو کچھ بدماشوں نے دیکھا اور وہ بڑی خوبصورت تھی تو ان کے اوپر بری نظر ڈالی اور عزت لٹنے کے لیے آگے بڑھے اور ان کے کپڑے پھاڑے۔ کس کے کپڑے؟ غوث پاک کی ماں کے۔ تو غوث پاک اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھے 7 مہینے کے، جلال میں آئے اور باہر نکلے اور آنے کے بعد تلوار سے اس کو قتل کر دیا، اور دوبارہ پھر وہ اپنی ماں کے پیٹ میں چلے گئے۔ تو میرا دوست تھا وہ ساتھ میں بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ دوبارہ کیوں گئے؟ تو میں نے کہا وہ کورس کمپلیٹ کرنے کے لیے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد اس نے ایک دوسری جواب کڑی سنایا، اس میں پھر بولتا ہے کہ پھر میرا دوست مجھ سے کہنے لگا کہ یار ایک بات بتاؤ، جب وہ باہر نکل گئے تھے تو تلوار باہر چھوڑ دیتے، تلوار لے کے اندر کیوں گئے پھر؟ تو بولے، تو کہتا ہے کہ میں نے جواب دیا کہ مجھے تو اس سے زیادہ حیرت ہے کہ جب تلوار لے کے اندر گئے تو پھر تلوار اندر چھوڑ کے کیوں باہر آ گئے؟ وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے
اس کو 8 سال سے میں چیلنج کر رہا ہوں، اور میں نے یہ جملہ بولا، اس کو کئی تقریروں میں بولا، آج بھی میں بول کے جا رہا ہوں کہ اگر تو حلالی ہے تو وہ کتاب کون سی ہے اور کہاں یہ واقعہ لکھا ہے ہم کو دکھا دے، کیونکہ ایسی کوئی کتاب موجود نہیں ہے۔ غوث پاک کی توہین کرنے کے لیے تو نے ایک جھوٹی کتاب گڑی۔ ایک تقریر میں بولتا ہے یہ کتاب حاجی علی پر مل رہی ہے تھوک کے بھاؤ، دوسری تقریر میں بولتا ہے یہ بریلی میں مل رہی ہے تھوک کے بھاؤ، اور اب تیسری تقریر میں بولتا ہے یہ پاکستان سے میں لے کر آیا۔ ابے جب پاکستان سے تو نے لایا، حاجی علی سے لایا، تو حلالی ہے تو کتاب دکھاتا کیوں نہیں؟ 8 سال کا عرصہ ہو گیا میں چیلنج کر رہا ہوں، کتاب دکھانے کے لیے تیار نہیں، تو میں نے اس کو مجبور ہو کے کئی تقریروں میں کہا کہ اب میں اعلان کرتا ہوں تو کسی اچھی عورت کی اولاد نہیں، اگر تو اچھی عورت کی اولاد ہوتی تو یا تو توبہ کرتا یا کتاب ہم کو دکھاتا، اور جس نے اگر ایسی کتاب لکھی تو سب سے پہلے ہم اس پہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ اسی تقریر میں بولتا ہے کہ غوث پاک اللہ سے کہتے ہیں کہ آسمان دکھاؤ مجھے، تو اللہ غوث پاک کو آسمان دکھانے لے گیا، چھٹے آسمان پر جب اللہ پہنچا تو اللہ کا پیر پھسل گیا اور اللہ زمین کی طرف آ کر گرنے لگا، تو غوث پاک نے اپنا سیدھا ہاتھ بڑھایا اور اللہ کو پکڑ کر کھینچ لیا۔ اس دن سے ان کا نام پڑ گیا دستگیر، اللہ کو ہاتھ پکڑ کر کھینچنے والا۔ ہم نے کہا بے غیرت تو کتاب کہاں ہے دکھانا، تم ہمارے سنی مذہب کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹی کتابیں گڑھتے ہو، جھوٹے قصے سناتے ہو، اور جب ہم جواب دے تو ایسے 55 روپے اور 60 روپے کے خریدے ہوئے غلاموں کو چھوڑ دو تو پلپلوں کو جو یہ بولتے کیا ضرورت ہے ایسے جلسے لینے کی یار کہ تفریق کی بات ہوگی۔ تفریق تو تم کہہ رہے ہو کہ بڑے بڑے ولیوں کی توہین کر رہے ہو۔ اسی میں ایک جگہ کہتا ہے کہ غوث پاک کہ ایک زمانے میں ایک دور یہ تھا، کہتا ہے کہ ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی، گاؤں والوں نے کہا مکھیا سے بارش نہیں ہو رہی ہے، کیا کر رہے ہو مکھیا بن کے؟ کہا چندہ جمع کرو میں اللہ سے بات کر کے آتا ہوں۔ گاؤں والوں نے چندہ جمع کر کے دیا، مکھیا شہر گیا، گھوم پھرنے لگ گیا، کہا 2-4 دن میں بارش ہو جائیں گی ویسی، جب واپس آیا تو اتفاق سے بارش ہوئی نہیں۔ گاؤں والوں نے پکڑ لیا، کہا بارش کیوں نہیں ہوئی؟ کہا اللہ بڑے غصے میں ہے، اور اللہ نے غوث پاک کو بلایا اور غوث پاک سے کہا کہ لوگ مجھے رب کہاں مانتے ہیں، سارے لوگ تو تجھے رب ماننے لگ گئے ہیں، میرے نام سے کوئی 1 روپیہ مانگ لے تو کوئی دیتا نہیں ہے، اور تیرے نام سے کوئی مانگے تو بریانی کی ڈیگے بن جاتی ہیں، زردے بن جاتے ہیں، پلاؤ بن جاتے ہیں، منو کھانے بن جاتے ہیں، لوگ مجھے رب نہیں مانتے، تجھے رب مانتے، اس لیے مجھے غصہ آ گیا، میں پانی نہیں برساؤں گا۔ تو غوث پاک اللہ سے لڑ رہے ہیں۔ کون لڑ رہے ہیں؟ غوث پاک اللہ سے لڑ رہے ہیں۔ تو میں اللہ کو اور غوث پاک کو لڑتے ہوئے چھوڑ کر آیا ہوں، اب اگر اللہ جیت گیا تو بارش نہیں ہوگی اور غوث پاک جیت گئے تو بارش ہو جائے گی۔ یہ توہین نہیں ہے سرکار ہے غوث پاک، یہ ہمارے مذہب کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹ نہیں گڑھ رہے ہو تم، جھوٹی کتابیں نہیں بیان کر رہے ہو، تم تقریر کرو یہ جھوٹے بولو تو سب جائز تمہارے لیے، ہم جواب دے تو تمہاری مرچی لگتی۔ ارے کیا اس میں بولنے کی بات ہے، سالے ایسے لوگ، ان کو ایسے بولنا چاہیے۔ صحیح بول رہا ہوں میں، اگر اسلامی حکومت ہوتی نا خدا کی قسم ان کو پکڑ پکڑ کے قتل کر دیتا میں، وہ تو ہم قانون سے مجبور ہے کہ ہندوستان کا قانون ہم کو اجازت نہیں دیتا، یہ واجب القتل ہے، یہ لوگ خبیث کی اولاد ہے جو ہمارے بزرگوں کی توہین کرتے ہیں۔ پھر بولتا ہے کہ اسی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ غوث پاک نے اپنے مرید سے کہا میرے مریدو اللہ جہنم میں ڈالے بے دھڑک چلے جانا، میں جہنم میں تھوک دوں گا تو جہنم بجھ جائے گی۔ اور ہم 8 سال سے ایک ہی بات بول رہے کہ بے غیرت تم مولوی ہے، ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹی کتاب سناتا ہے، جھوٹے قصے سناتا ہے، اگر تو حرامی نہیں ہے، تیرے نطفے میں پڑوسی کا نطفہ شامل نہیں، تیرے پیدائش میں تیرے پڑوسی نے اگر محنت نہیں کی تو کتاب دکھانا، توبہ کر، نہیں تو کہ مجھ سے گستاخی ہوئی تو ارے گستاخی نہیں، اگر کل میں یہ بولوں کہ جرجس کی ماں، اس وہابی کی ماں جنگل جا رہی تھی اور 2 ڈاکوں نے اس کے کپڑے پھاڑ کے عزت لوٹنا شروع کر دی، برا نہیں لگے گا؟ غوث پاک کی ماں کے بارے میں بولتا ہے تو سور کی اولاد، اور خود زانی ہے، کمینہ بنارس کی لڑکی کے پاس جا کے زنا کرایا کمینے نے، اور اس کی آڈیو آئی تو آڈیو سن نہیں سکتے آپ، میں سنا نہیں سکتا یہاں، آڈیو میں ایسی باتیں کر رہا ہے اس لڑکی سے منہ میں، اور کیا کیا میں بول نہیں سکتا، بزرگ بیٹھے ہیں یہاں پر۔ اب مولوی ہے تم، ایسے مولویوں کو ممبر پہ بٹھاتے ہو اور بات کھولتے ہو کہ صاحب بولو مت ان کے بارے میں، یہ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں سور کے بچے، یہ اس لیے ہمارا خون کھولتا ہے،
یہ بولتے ہیں قبروں پہ مت جاؤ, یہاں مت جاؤ, وہ مت جاؤ. ابے منوس کی اولاد, ہم کو بولو نا, مرد کے بچے ہو, نہ مرد ہو کیا تم, ہجڑے ہو کیا, چھکے ہو کیا, یہ چھپ چھپ کے بات کرتے ہو, میدان میں کیوں نہیں بولتے ہمارے سے؟ یہ ایسی ایسی توہین کیا. اعلی حضرت کے تعلق سے اگر میں ویڈیو دکھاؤں گا تو آپ سن نہیں سکتے معاذ اللہ. اعلی حضرت کو کون سے لفظ سے اعلیٰ بولتا ہے؟ اعلی حضرت. میں لفظ کا ترجمہ بتاؤں گا آپ کا خون کھول جائے گا. اللہ کس کو بولتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ وہ عین سے اعلی حضرت, اس کو چھیڑ کے زبان پلٹ کے بولتا ہے, یہ اعلی حضرت اشارہ کرتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو ہمارے بزرگوں کو یہ بولو اور اس کے بعد ہم زبان بھی نہ کھولے یار. اتنے بے غیرت تو ہم نہیں ہیں. اب تم کون ہو, ہم نے تم کو اچھی طرح سے پہچان لیا ہے, اچھے سے پہچان لیا ہے. اور تم چاہے پیر رگڑ رگڑ کے مر جاؤ, برطانیہ 50 سر پٹک پٹک کے مر جاؤ, ہم تو پوری زندگی ان کی ایسی تیسی کرتے رہیں گے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں